بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 27 پارہ مکمل تلاوت کیا۔ تو سورۃ حدید میں اللہ تعالیٰ نے انفاق سبیل اللہ پر بڑا زور دیا ہے۔ چھوٹی صورت ہے لیکن اس میں کافی آیات ہیں کہ جس میں اللہ کی راستوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ تو اس ضمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ ہے جو مفسرین بیان کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہستی ہیں اسلام میں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ، اپنا سارا مال دین اسلام پر قربان کیا تھا۔ تو ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ جو قمیض پہنا ہوا ہے اس قمیض میں ٹانکے لگے ہوئے ہیں اور وہ ٹانکے بھی کانٹے کے لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق کو سلام دے رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے کہ ہر چیز جانتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اسی وجہ سے اس نے ٹانکوں والا قمیض پہنا ہوا ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق سے پوچھئے کہ کیا اس حالت میں وہ اللہ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہی پیغام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ نے عرض کی کہ اسقط علی ربی، کہ کیا میں اپنے رب پر ناراض ہوں گا۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا انی ان ربی لراضٍ، انی ان ربی لراضٍ، انی ان ربی لراضٍ، کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے بے شک راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل نے دوبارہ عرض کی سرکار کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ابوبکر صدیق ہم سے راضی ہے تو اس سے یہ مجدہ جاں فضا سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے کہ ہم بھی ابوبکر صدیق سے راضی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں اسلام کی۔ اور پھر حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ سرکار آج جو حاملین عرش کے فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوتا ہے، ان فرشتوں نے، سب فرشتوں نے اسی طرح کی قمیض پہنی ہوئی ہے جس طرح کے حضرت ابوبکر صدیق نے کانٹوں والی قمیض پہنی ہوئی ہے، ٹانکوں والی۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی کانٹے کے ٹانکوں والی قمیض فرشتوں نے زیب تن کی ہوئی ہے۔ تو یہ انفاق سبیل اللہ کا سارا اجر تھا، اس کے واسطے سے، اس کے ذریعے سے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ شان نصیب ہوئی۔ سورۃ قمر 27 پارے میں ہے۔ قرآن ویسے بھی معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، قرآن سننے انسان مزہ آتا ہے، قرآن پڑھے انسان کا بھی لطف آتا ہے۔ سورۃ قمر ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں 55 آیات ہیں اور اس کا فنی اعجاز یہ ہے کہ اس کی ہر سورت کے آخر میں را آتی ہے۔ یہ ہم کافی ہیں ساری آیات، جتنی بھی آیات ہیں کسی آیت کے آخر میں کوئی اور حرف نہیں ہے، سب آیات کے آخر میں را آتی ہے۔ جیسے مزدجر ہے، نذر ہے، نکر ہے، منتشر ہے، عصر ہے، دجر ہے، اس طرح جتنی بھی آیات ہیں تمام 55 کی 55 آیات کے آخر میں را آتی ہے۔ اور اسی صورت میں 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کو یسرنا، ہم نے آسان کر دیا، ہم نے آسان کر دیا للذکر، نصیحت کے لیے، انسان کے سبق کے لیے، انسان کے سمجھنے کے لیے۔ پھر اللہ نے سوالیہ انداز سے پوچھا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ایسا ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے، جو اس قرآن سے سبق حاصل کر سکے۔ تو 4 مقامات پر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو دہرایا کہ یسرنا القرآن، کہ ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ایسا ہے جو اس سے ذکر حاصل کر سکے، نصیحت حاصل کر سکے۔ آپ دیکھیں قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس صورت میں بھی آسان کر دیا کہ ماشاءاللہ یہ 30 سپارے ہیں، لیکن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے دنیا میں کہ انسان اس طرح ازبر اسے یاد کر سکے۔ لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ چھوٹی عمر میں بھی 8-10 سال کا بچہ ہو، 6 سال کا بچہ ہو، قرآن اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن کو آسان کر دیتا ہے کہ وہ اس کتاب کو زبر زیر کے فرق کے بغیر، واو فاو کے فرق کے بغیر ازبر یاد کر لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ اسی آیت کا مصداق ہے جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ تو آیت کریمہ ہے سورۃ الرحمن کی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تو حدیث میں آتا ہے، حضرت انس سے حدیث مروی ہے، حضرت عامر بن ربیعہ نے بھی حدیث بیان کی ہے، حضرت انس نے بھی حدیث بیان کی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ الذُّ بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ،
کہ حضور نے فرمایا کہ اپنی جو بھی دعا مانگو اس دعا میں یا ذل جلال والاکرام یہ لازمی کہا کرو. جس دعا میں یا ذل جلال والاکرام کہو گے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرے گا. تو سرکار نے فرمایا کہ یہ لازم کر لو خود پر کہ جو بھی دعا مانگو اس دعا میں اول آخر درمیان کہیں پر یا ذل جلال والاکرام کا لفظ جو ہے وہ لازمی کہا کرو. یہ حدیث صحیح ہے. تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنی ذات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ نیک کام کر دیا, ہم نے یہ خیرات کر دی, ہم نے صدقہ کر دیا, ہم نے نوافل پڑھ دی, یا نیک راتیں آتی ہیں جو بابرکت راتیں, ہم ان کا بڑا ذکر کرتے ہیں کہ ہم پوری رات جاگتے رہے, ہم نے عبادتیں کی, ہم نے روزے رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ نجم کی آیت ہے 32 نمبر کہ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا تزکیہ خود نہ کہا کرو کہ ہم متقی ہیں, ہم نیک ہیں, ہم ایسے ہیں. فلا تزکوا انفسکم, اپنا تزکیہ خود نہ بیان کیا کرو. وہ اعلم بمن اتقى, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, باخوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے اور کون متقی نہیں ہے. ذکر کر کے تذکرے کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کیا کرو. تو اس بات سے روکا گیا سورۃ نجم کی 32 نمبر آیت میں. سورۃ طور کی 48 نمبر آیت ہے, شان رسالت میں بڑی پیاری سی آیت ہے, بڑا محبوبانہ سا ایک فرمان گرامی ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, کہ اے محبوب جو تمہارے ساتھ تکلیفیں آ رہی ہیں, کفار جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ صبر کریں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, اے محبوب آپ ہماری نگاہوں میں ہیں, یعنی آپ کی حفاظت ہم فرما رہے ہیں. یہ آپ کا اعجاز ہے سرکار کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کریمانہ الفاظ کے ساتھ سرکار کو مخاطب کیا کہ اے محبوب آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں, ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم ہی آپ کی حفاظت کریں گے. کفار جو کچھ بھی آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہیں, آپ کی حفاظت کا ذمہ وہ ہمارے ہے. تو سورۃ طور کی کس نمبر آیت ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَاهُم بِذُرِّيَّتِهِمْ. اللہ نے فرمایا کہ پہلے یہ بات چلتی رہی تھی کہ نسب کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے, کوئی کتنا متقی ہے یہ دیکھا جائے گا, اس کی عزت اس کا احترام تقوی کے لحاظ سے ہوگا, نسب کے لحاظ سے کوئی احترام نہیں ہے. کتنا بڑا خاندان ہے, کوئی کتنی بڑے ولی کا بیٹا ہے, لیکن جب تک وہ شریعت پر عمل نہیں کرتا اس کی کوئی عزت, کوئی احترام, کوئی مقام اسلام میں نہیں ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقین کے, مومنین کے وہ اولاد, وہ جو ان کی اولاد ہوتی ہے, اگر اس میں سے کوئی نیک ہوں, نیکیاں کم بھی ہوں, اللہ نے فرمایا اگر ایمان کی دولت سے سرفراز وہ ہیں, اگر مومنین ہیں, تو ہم ان کی اولاد کو بھی قیامت کے دن ان کے آباء و اجداد کے درجات میں رکھیں گے, ان کے ساتھ رکھیں گے. لِتَقِرَّ بِهِمْ أَعْيُنُهُمْ, تاکہ ان کے آباء و اجداد کی آنکھیں اپنی اولاد کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں. یعنی جو اولیاء کی اولادیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا لحاظ رکھتا ہے, اگر وہ مومنین بھی ہیں اور اگر وہ اعمال صالحہ بھی کرتی ہیں. اگر وہ اللہ کے احکامات کا لحاظ نہیں رکھتی, اگر وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا احترام, ان کی نسلیں, ان کی اولاد نہیں کرتی, تب اللہ تعالیٰ ان کا بھی لحاظ قیامت کے دن نہیں کرے گا. لیکن جو مومنین کی, جو متقین کی, جو اولیاء کی اولاد اسلام کے راستوں پر ہوتی ہے, ایمان کے راستوں پر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اگرچہ قیامت کے دن ان کے درجے ان کے آباء و اجداد سے کم بھی ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے آباء و اجداد کے درجات کے برابر رکھے گا, ان کے ساتھ انہیں رکھے گا. تو آیت کریمہ ہے دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ مضمون کافی پہلے پیچھے گزر چکا, لیکن اس آیت کریمہ میں کچھ زیادہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں آپ کو بھیجا گیا, یہ آپ کی آزمائش تھی کہ آپ کا رویہ دنیا میں کیسا رہتا ہے, کہ آپ شریعت پر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو, کہ جان لو کہ دنیاوی زندگی ہے یہ کیا ہے, دنیاوی زندگی کی حیثیت کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ لعب و لہو, کہ یہ کھیل تماشا ہے, یہ سارا کھیل تماشا ہے. وزینۃ و تفاخر بینکم, اور جو تم ایک دوسرے کے ساتھ فخر کرتے ہو, مال کے ساتھ, دولت کے ساتھ, نسب کے ساتھ, دنیا سارا اسی کا تماشا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد, اور مال کی کثرت کے ساتھ یا اولاد کی کثرت کے ساتھ تم ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو. دنیا میں یہی ہوتا ہے, لیکن یہ دنیا میں ہی رہ جاتا ہے, آخرت کے کسی کام کا نہیں ہے. آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ فی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. آخرت میں صرف دو چیزیں ہوں گی, یا تو عذاب شدید ہوگا یا پھر اللہ کی رضا اور اللہ کی مغفرت ہوگی. باقی یہ دنیا کے سارے جو تمہارے فخریہ چیزیں ہیں یہ ساری دنیا میں رہ جائیں گی. آخرت میں تمہارے اعمال کے مطابق یا تو تمہیں عذاب دیا جائے گا یا تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں اجر عطا کیا جائے گا, اللہ کی رضا عطا کی جائے گی.
پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جو تم رہتے ہو تو اس دنیا میں تم دولت کے مقابلے نہ کیے کرو، اس دنیا میں تم عزتوں کے مقابلے نہ کیا کرو۔ اللہ نے فرمایا مقابلہ ضرور کرو، لیکن مقابلہ کس چیز میں کرو؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک دوسرے سے جو مقابلے کرو وہ مقابلے نیکیوں کے کرو، وہ اللہ سے مغفرت کے کرو، وہ جنت کے حصول کے مقابلے کرو، وہ نیکیاں کر کے ایک دوسرے سے بڑھو، نیکیوں میں عبادات میں ایک دوسرے سے فوقیت لے جاؤ۔ دنیا میں دولت کے حصول میں آپ مقابلے نہ کرو، دنیا میں عزت کے حصول میں، جائیدادوں کے حصول میں آپ مقابلے نہ کرو، بلکہ آپ کا مقابلہ، آپ کا سبقت لے جانا وہ صرف اور صرف آخرت کے حصول کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے، نور قرآن سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب